الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم. اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اور اس کی عبادت سے نور ملتا ہے. اور جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اور جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. میرے بزرگوں، میرے قابل قدر، دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس نعمت کو بندہ گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو اس کو گن نہیں سکتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت کو کاٹ کر اس کا قلم بنایا جائے، اور دنیا کے سارے سمندر کا سیاہی بنائی جائے، اور اس قلم سے اور اس سیاہی سے انسان پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہے تو انسان کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، قلم اور سیاہی تو ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو لکھ نہیں سکتا. اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے جس کے بارے میں ہم شمار نہیں کر سکتے. یہ جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ہاتھ کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. پیر کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کے پاس اللہ نے پیر نہیں دیا ہے. آنکھوں کی حقیقت اس سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے. کان کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کے پاس کان نہیں ہے. زبان کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. تندرستی کی حقیقت اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے تندرستی نہیں دی ہے. حضرت پیر ذوالفقار علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک نابینا طالب علم حفظ کر رہا تھا. میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا. جب وہ حافظ قرآن بننے کے بعد اپنے گاؤں میں نوکری کرنے لگا، کئی سال گزرنے کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ میرے پاس آیا اور کہا حضور، میں آپ سے کچھ خاص دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نے مذاق کے انداز میں کہا کیا تم اپنی شادی کے لیے دعا کروانے آئے ہو؟ یہ لفظ، یہ الفاظ سنتے ہی وہ نابینا شخص پھوٹ پھوٹ کر اور بے تحاشا رونے لگا، اور آنسو جو ہے چہرے سے باہر نکلنے لگا. تو حضرت نے کہا کیا میری بات سے تکلیف ہو گئی؟ کیا ہم نے کوئی غلط بات بول دیا؟ ہم نے تو صرف مذاق کے انداز میں کہا تھا کہ کیا تم شادی کروانے کے لیے دعا کروانے آئے ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا حضور، میں آپ کی بات سے نہیں رو رہا ہوں، اور میں شادی کے لیے دعا کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں یہ دعا کروانے کے لیے آیا ہوں کہ جن ماں کو ہم نے بچپن سے ماں کہتے ہوئے آیا ہے، جس ماں کو ہم
بچپن سے ابھی تک ماں کہتے ہوئے آیا ہوں، اور اب میں بوڑھا ہونے والا ہوں، لیکن آج تک ہم نے اپنی ماں کا دیدار نہیں کیا، لیکن آج تک ہم نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈ کے لیے اللہ ہم کو آنکھ سے نواز دے تاکہ میں اپنی ماں کا دیدار کر سکوں۔ تو آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آنکھ والا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں میں کچھ نعمت جو ہے بہت نمایاں ہے، کچھ نعمت زیادہ اہمیت والی ہے۔ مثال کے طور پر عقل، یہ عقل کامل کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں لوگ عقل کے حساب سے درجہ اور مقام ملے گا۔ جنت میں لوگوں کو جو ہے عقل کے حساب سے درجہ اور مقام ملے گا، اور اسے جو ہے رتبہ سے نوازا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن انسانوں کو درجہ اور مقام کس حساب سے ملے گا؟ تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کے حساب سے درجہ اور مقام لوگوں کو ملے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیا اعمال کے حساب سے درجہ نہیں ملے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جتنی عقل ہوگی، جس کے پاس جتنی عقل ہوگی، لوگ اتنا ہی اچھے اعمال کریں گے۔ لیکن عقل کی دو قسمیں، نمبر ایک عقل معاش، عقل کی دوسری قسم ہے عقل معاد۔ عقل معاش اس عقل کو کہا جاتا ہے جس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو، کہ دنیا کیسے حاصل ہوگا، دولت کیسے میرے پاس آئے گی، میں بادشاہ کیسے بنوں گا، لوگ عزت میری کیسے کریں گے، یعنی ہر چیز میں دنیا حاصل کرنے کا مقصد ہو۔ جو دین کو بھی دنیا بنا لیتا ہو، مثال کے طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ تم روزانہ صبح صبح ایک پارہ کی تلاوت کرو، تو وہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ فلاں دعا اتنی مرتبہ پڑھنے سے مالدار ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے، تو وہ مالدار بننے کے لیے رات میں اٹھ کر بھی پڑھ لے گا، تو اسے عقل معاش کہا جاتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، عقل معاد اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز میں آخرت کو تلاش کرے، دنیا کے ہر کام میں دین نظر آئے، دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آئے۔ جو دنیا کے ہر کام کو دین بنا لیتا ہے، مثال کے طور پر سونا یہ دنیا ہے، لیکن اگر سونے سے پہلے لوگ دعا پڑھ کے سو لے تو دنیا بھی دین بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا یہ دنیا ہے، دنیا کی ضرورتیں ہیں، لیکن کھانے سے پہلے اگر انسان دعا پڑھ کے کھانا شروع کرے تو دنیا بھی دین بن جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اسی طریقے سے ایک اور نعمت ہے، اور وہ نعمت علم ہے۔ علم کامل کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت۔ اسی وجہ سے علماء کرام کا اتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے، اور اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا،
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اگر اللہ سے ڈرنے والے کوئی ہے تو وہ علماء کرام ہے، جس کے دل میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چل کر کسی استاد کے پاس علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ ہر ایک قدم پر 1 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے، اور اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک شہر آباد کیا جاتا ہے، اور جس جگہ اس طالب علم کا پیر پڑ جاتا ہے تو وہ جگہ اور وہ زمین ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، علم کتنی بڑی نعمت ہے، علم جو ہے کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ سلیمان تم کو علم چاہیے یا بادشاہت چاہیے؟ آج جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے علم چاہیے، کیونکہ علم جیسی بڑی نعمت جس کو مل گئی تو مجھے یقین ہے کہ اس کو بادشاہت بھی مل ہی جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، علم بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، وہ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اللہ کی طرف سے 1000 رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور 1000 رحمتوں میں سے 999 رحمتیں علماء کرام کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ صرف ایک رحمت جو ہے پوری دنیا میں بانٹی جاتی ہے، صرف ایک رحمت پوری دنیا میں بانٹی جاتی ہے، اور 999 رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علماء کرام کے اوپر نازل کرتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی علم والے کو سہارا دیتا ہے، بیماری میں، مجبوری میں، بڑھاپے میں، یا کسی مصیبت اور تکالیف میں کوئی آدمی اگر کسی عالم کو سہارا دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، کسی عالم کو سہارا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتے۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کو سہارا نہیں دے سکتا، اگر وہ صرف کسی سے محبت کرتا ہے، اس سے اچھا گمان رکھتا ہے، تو اس کے جسم پر جتنے بال ہے، صرف اچھے گمان رکھنے کی وجہ سے ہر بال کے بدلے اللہ اس کو نیکی عطا فرماتے، ہر بال کے بدلے۔ اور ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے کسی عالم کے قریب رہا اور اس سے محبت کی تو اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے قریب کر دے گا، اور میرے گھر کے سامنے اس کا گھر ہوگا۔ جو عالم سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے اس شخص کا گھر ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک عالم کی قدر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے الفت رکھنا۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہوں گے، سب ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن علماء کرام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو حوض کوثر سے پانی پلانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہوں گے علماء کرام کے علاوہ سب کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ سارے امتیوں کو جو ہے حوض کوثر کا پانی پلاؤ۔
اور فرشتے علماء کرام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کو فرشتے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. لیکن جب علماء کرام کی باری آئے گی، میرے بزرگوں قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر انہوں نے علماء کرام کا کیا مقام اور رتبہ دیا ہے. لیکن جب علماء کرام کی باری آئے گی تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی علماء کرام کو پلائیں گے، خود اپنے ہاتھوں سے. میرے بزرگوں اس سے زیادہ اور کیا مقام ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا رتبہ ہوگا علماء کرام کا، اس سے زیادہ اور کیا مقام ہوگا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاتے ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان یا تو خود عالم بنے، اگر عالم نہیں بن سکتا تو عالم کی بات سننے والے بنے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم علماء کرام سے محبت کرنے والے بنے. اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان ساری چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز کرنے والا اگر وہ بن جائے تو وہ کامیاب ہے. اس لیے کسی عالم کی برائی کسی بھی حال میں صحیح اور درست نہیں ہے. کسی بھی عالم چاہے جیسا بھی ہو، کسی بھی عالم کی برائی کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا کسی بھی حال میں درست اور صحیح نہیں. اگر ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو پھر اس کی برائی ہرگز نہ کرے، ورنہ میرے بزرگوں ہمارے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. کیونکہ یہ علماء کرام نبی کے وارث ہوتے ہیں، اور نبی کی وارث کی برائی کرنا نبی کی برائی، ان کی توہین کرنا، اور جس نے نبی کی توہین کی، ان کی وارثین کی توہین کی، میرے بزرگوں یاد رکھ کے ہمارے ایمان خطرے میں ہوں گے. جب ہمارے ایمان نہیں ہوں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کسی عالم کی برائی کسی بھی حال میں صحیح اور درست نہیں. اس لیے میرے بزرگوں عالم ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. جاہل کے پیچھے شیطان بھی جاہل ہی ہوتا ہے، مفتی کے پیچھے شیطان بھی مفتی ہی ہوتا ہے، قاضی کے پیچھے شیطان بھی قاضی ہی ہوتا ہے، ایک قاری کے پیچھے شیطان بھی قاری ہوتا ہے، ایک عالم کے پیچھے شیطان بھی عالم ہوتا ہے. جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان بھی اسی طریقے کا ہوتا ہے. اسی طرح اسے بہکانے والا اللہ سے دور کرنے کی وہ شیطان کوشش اور فکر کرتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں یہ دنیا چند روز کی زندگی ہے، یہ ہماری آنکھیں کھلی ہے، نہ جانے یہ ہماری آنکھیں کب بند ہو جائیں گی، کیونکہ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اور جب میرے بزرگوں ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تو میرے بزرگوں یاد رکھے کہ ہم اس دنیا سے بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، اور کب اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. میرے بزرگوں دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے کہ پہلے باپ آئے گا، اس کے بعد بیٹا آئے گا، لیکن میرے بزرگوں افسوس اس بات کی ہے کہ دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ہم نے اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایک باپ کے کاندھے پہ بیٹے کی ارتھی ہوتی ہے، بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں یہ چند روز کی زندگی ہے، زندگی تو یوں ہی کٹ جائے گی. اچھے کھائیں گے پھر بھی زندگی ختم ہو جائیں گی، اچھے نہیں کھائیں گے، نمک روٹی کھا کے زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر بھی ہماری زندگی گزرے گی. لیکن کامیاب زندگی اسی کی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم. نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے. نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے. اور اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اور اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی ذرا غور کیجئے تو قیامت کی بات ہے. میرے بزرگوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو اپنے گھر میں، اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہم سب کو بار بار ایسی جگہ پر بیٹھنے کی، آنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھے، کوئی بھی انسان دنیا میں بسنے والا اللہ کے احکام کو، اللہ کے طور طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اگر وہ شخص کامیاب ہونا چاہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی تو اللہ کے احکام پر ہے، کامیابی تو اللہ کے حکموں پر ہے، کامیابی قرآن و حدیث پر عمل کرنے پر ہے، کامیابی اللہ کے راستے اور اللہ کے گھر میں ہے. اس کے علاوہ دنیا میں انسان کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندوں کے لیے جو شریعت، جو اسلام، جو دین طے کیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دین انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اگر کوئی دھرم یا کوئی مذہب یا کوئی دین اور کوئی اسلام ہے تو وہ دین اسلام. اللہ خود فرماتا ہے دنیا میں بہت سارے دھرم اور مذاہب ہیں، بہت سارے دھرموں کو اور مذہبوں کو ماننے والے ہیں، لیکن میرے بزرگوں، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دھرم اور کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی طور طریقہ ہے تو وہ دین اسلام. کیونکہ اس دین اسلام کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور اللہ نے جس چیز کو قبول کیا ہو اس چیز کو چھوڑ کے انسان زندگی گزارے اور کامیاب ہونا چاہے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میرے بزرگوں، دین اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا. دین اسلام سے اچھا، دین اسلام سے زیادہ خوبصورت، دین اسلام سے زیادہ بہتر کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا. میرا دین، میرا مذہب کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے کہ اگر تم نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. اگر تیری پاس اجرت ہے، معذور ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہے تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے. اتنی خوبصورت مذہب اور دین ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کے میری عبادت نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے کرو. اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے بھی تو میری عبادت اور پرستش نہیں کر سکتا ہے تو میری شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ تم سو کے بھی عبادت کر سکتے. اب میری شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر تم سو کے بھی میری عبادت نہیں کر سکتے تو اشارے سے میری عبادت کر سکتے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. چونکہ اپنے دل میں جو بولتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے. اللہ کسی کے شکل کو، صورت کو، کسی کے مال کو، کسی کے دولت کو، کسی کے مکان کو، کسی کے کارخانے کو اللہ نہیں دیکھتا.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر من صورکم واموالکم، کہ اللہ کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ تندرست ہے اور یہ مالدار ہے، واموالکم، اللہ کسی کی مالداری کو نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ کسی کے فیکٹری اور کارخانے کو نہیں دیکھتا، اللہ کسی کی بادشاہت کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ نَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کسی کی شکل اور صورت اور مال کو نہیں، اللہ تو اس کے دل کو اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ الصمد قل هو اللہ احد، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تیرا معبود اور تیرا خالق اور تیرا بادشاہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اس سے یہ کہہ دیجئے کہ تیرا رب اور خالق جو وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کو جنا ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں۔ انسان جو اعمال، جو اچھے کردار، جو اچھے کام کرتے ہیں، انسان اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے بزرگوں، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام جو منتخب کیا ہے، یہ دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ دنیا میں اس دین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں، اس دین پر ہم عمل کریں یا نہ کریں، اس دین کو ہم قبول کریں یا نہ کریں، اس دین پر ہم زندگی گزارے نہ گزارے، لیکن اللہ اس دین کو مٹنا پسند نہیں کرے گا اور اس دین کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ جس دین کی حفاظت اور جس دین کی پرورش اور جس دین کی بقا کے لیے اللہ حفاظت کرتا ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس دین کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس دین کو چھوڑ کے، اللہ کے اس احکام کو، اس شریعت کو، اس اسلام کو چھوڑ کے اگر انسان کامیاب ہونا چاہے اور اس دین اور شریعت کو چھوڑ دے، تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین مذہب ہے تو دین اسلام ہے۔ اگر کسی نے دین اسلام کو چھوڑ کے زندگی گزارا، یاد رکھو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے کوئی بھی اعمال اور کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ کسی انسان نے نہیں، یہ کسی بادشاہ نے نہیں، یہ اس کا قول ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو اس زمین کا خالق اور مالک ہے، جو ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیز کی کرنے دھرنے والے ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دین اسلام کے چھوڑ کے زندگی گزارنے والے، اس کی نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ کوئی اس کی پرستش قبول ہوگی، ساری زندگی والا دین شریعت کے حساب سے چھوڑ کے زندگی گزارا، اس کے کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہوگی اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دین اسلام اللہ کے نزدیک اس سے خوبصورت دین نہیں ہے، اس سے خوبصورت کوئی مذہب نہیں ہے، اور جو اس مذہب سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ اور میرے بزرگوں، یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کم سے کم ایمان والا کو بنایا ہے، ایمان کی دولت سے تو ہمیں مالا مال کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان تھا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ میرے بزرگوں، اب ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں فری میں جو ایمان اور جو دین دیا ہے، اس ایمان کو، اس دین کو تا حیات جب تک ہماری زندگی ہے اس ایمان کو بچا کے آخرت تک لے جانا، اس کی ذمہ داری اللہ نے ہماری دی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور تا حیات جب تک ہماری سانس اس دنیا میں باقی ہے اس وقت تک اس ایمان کو بچانا ہے۔ اگر ہم اس وقت تک اس ایمان کو بچا کر لے گئے اور اس وقت تک ہم اس ایمان پر عمل کرتے رہے تو اللہ
اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں جس کی ہم شمار نہیں کر سکتے. اس دنیا سے کئی بڑی جنت اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے صرف دین اسلام پر عمل کرنے والوں کی. اس لیے میرے بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے اور عمل ہے اس طریقے پر اور اللہ کے احکام پر ہمیں زندگی گزارنا ہوگا اگر کامیابی چاہے. اور میرے بزرگوں جس دور میں بھی جس زمانے میں بھی جب بھی کوئی قوم اپنی اوقات کو اور اپنی طاقت کو بھول بیٹھا یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے کہ وہ قوم ہمیشہ برباد ہو چکی ہے. جو قوم چاہے وہ مسلمان مذہب کا کیوں نہ ہو جو قوم ہمیشہ بیدار رہی ہے جو قوم ہمیشہ ہوشیار رہی ہے جو قوم ہمیشہ چوکنے رہی ہے وہ ہر موڑ پہ اور ہر جگہ پہ اللہ نے اسے کامیابی نصیب کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا جب مصر سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے مصر سے فتح حاصل کر لیا جیت گئے اور مصر کے جتنے بھی کفار تھے دشمنان اسلام تھے سارے لوگ مصر حاصل کرنے کے بعد مصر پہ فتح حاصل کرنے کے بعد مصر کے اوپر کامیابی حاصل کرنے کے بعد سارے لوگ گروپ بنا کر اور گروہ بنا کر آ کر آگے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. حالانکہ مسلمان کامیاب ہو چکے تھے مسلمان کامیابی کا جھنڈا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا مسلمان نے مصر کو فتح کر لیا تھا کامیابی مل چکی تھی لیکن پھر بھی مسلمانوں کا جو امیر تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ کامیابی تو مل چکی ہے فتح حاصل تو ہو چکی ہے لوگ جو ہے در گروہ جماعت بنا کر اسلام قبول کر رہا ہے لیکن میرے صحابہ اپنی سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری زندگی پر رہے گی اور تم اس کی حفاظت کرتے رہو اس سرحد کی نگرانی کرتے رہو. کیوں آخر فتح حاصل تو ہو چکی تھی کامیابی تو مل چکی تھی پھر اس کی نگرانی کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم چوکنے رہتی ہے جو قوم ہوشیار رہتی ہے جو قوم بیدار رہتی ہے تو دشمن چاہ کر بھی اس کو حملہ نہیں کر سکتا. دشمن ساری کوشش اور محنت کے باوجود بھی اس قوم پر حملہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس گروہ اور جماعت ہوتی ہے اس گروہ اور جماعت پر اللہ کی طاقت ہوتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو متحد اور اتحاد پیدا کرو آپس میں دشمنی کو ختم کرو محبت پیدا کرو جماعت کے ساتھ رہو. اگر جماعت سے تم نے ٹوٹ گیا جماعت سے اگر تم الگ ہو گئے یاد رکھو کہ تمہیں کوئی بھی برباد کر سکتا ہے. اور میرے بزرگوں اتحاد اتفاق کی ایک عظیم طاقت ہے جس قوم میں اتحاد اور اتفاق ہوتی ہے اس قوم کے اوپر اللہ کی طاقت اور مدد ہوتی ہے اللہ کی نصرت ہوتی ہے. اور یہ اتحاد اور اتفاق یہ ایک عظیم اللہ کی طرف سے نعمت ہے. جس نے اس نعمت کو کھویا یاد رکھے دنیا میں بھی وہ نصف و نابود ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن بھی وہ کامیابی کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں نہیں لے پائے. آج ہر مسلمان بے خوف ہو کر زندگی گزار رہی ہے ہماری شریعت برباد ہو رہی ہے قرآن و حدیث کو توڑا جا رہا ہے اللہ کے احکام کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے اور ایک مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو رہا ہے. یہی ہماری ذمہ داری ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری شریعت میں کوئی توڑ گے. میرے بزرگوں ایسی جوانی اور ایسی طاقت اور ایسی دولت سے کیا فائدہ جو اللہ کے احکام پہ استعمال نہ ہو جو اللہ کی شریعت کو بچانے پہ استعمال نہ ہو. یاد رکھے ایک چھوٹی سی چھوٹی جماعت بھی ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے اگر ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی دولت نہ ہو. آج ہمارے ملک میں ہر طرف
مسلمانوں کو برباد کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سازش تو کم ہوتی ہے، مسلمان زیادہ برباد ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سازش کم ہوتی ہے، مسلمان خود برباد ہونے کے لیے زیادہ تیار۔ ہماری جماعت، ہمارے قوم، آج دیکھیے میں سوشل میڈیا پہ، اخباروں میں، یوٹیوب پہ یہ بات چرچز میں آیا ہے کہ بھائی ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ یکساں سول کوڈ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یکساں سول کوڈ کا معنی ہوتا ہے کہ برابری، یکساں شہری قانون، یعنی ہندوستان میں جتنے بسنے والے انسان ہیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو دھرم کا ہو، چاہے وہ مسلم دھرم کا ہو، چاہے وہ عیسائی دھرم کا ہو، چاہے وہ یہودی دھرم کا ہو، ہر دھرم کے لیے ایک قانون اور ایک ضابطہ ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے یکساں سول کوڈ، یعنی برابری، یکساں شہری قانون، ایک جیسا قانون نافذ کیا جائے۔ میرے بزرگوں، اگر ہم بیدار نہیں رہے، چوکنے نہیں رہے، یاد رکھیں کہ ہمارے اندر جو ایمان کا جذبہ ہے اور جو ایمان باقی ہے، ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ خاص طور سے میں اپنے بڑوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور اپنے امیر سے بھی، اپنے بڑوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شریعت کے لیے اور جس دین کے لیے اللہ نے ہمیں نافذ کیا ہے، اگر یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ شریعت مٹ جائے تو ایسے ایمان اور ایسے دین اور ایسے مذہب سے اللہ کو کیا فائدہ؟ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہر طرف کی آوازیں آ رہی ہیں کہ یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے، ایک شہری قانون نافذ کیا جائے، اور یہ سرکار نے ابھی نافذ ہی نہیں کیا، مسلمان اس کے لیے احتجاج شروع کر دی۔ میرے بزرگوں، دشمن جو چاہتا ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ دشمن تو چاہ رہا ہے کہ ہم اس بات کو ابھار کر مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا کرے، مسلمان بیدار ہو، مسلمان احتجاج کرے اور کامیابی ہم کو ملے۔ یکساں شہری قانون، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابھی یکساں شہری قانون نہیں ہے؟ کیا ابھی کوئی دوسرا قانون چل رہا ہے؟ ابھی بھی تو ملک میں ایک ہی قانون ہے، ابھی بھی ملک میں ایک ہی ضابطہ ہے، کوئی دوسرا ضابطہ ابھی بھی نہیں چل رہا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سپریم کورٹ الگ ہے اور ہندو کے لیے سپریم کورٹ الگ ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہائی کورٹ الگ ہے اور ہندو کے لیے ہائی کورٹ الگ ہے؟ مسلمانوں کے لیے تھانہ الگ ہے، ہندو کے لیے تھانہ الگ ہے، مسلمانوں کے لیے پولیس اسٹیشن الگ ہے، ہندو کے لیے پولیس اسٹیشن الگ ہے نہیں؟ ایک ہی قانون تو چل رہا ہے، ایک ہی قانون تو لاگو ہے۔ کیا ہے نہیں کسی کے راشن کارڈ پہ لکھا ہوا کہ یہ راشن کارڈ مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ راشن کارڈ ہے ہندوؤں کے لیے؟ ہر قانون، ہر ضابطہ تو چل ہی رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی ابھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بات کو ابھارنے سے فائدہ وہ حاصل کرے گا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر شہری قانون چل رہا ہے، ایک ہی قانون ہے اس ملک کے اندر، ایک ہی ضابطہ ہے اس ملک کے اندر۔ لیکن میرے بزرگوں میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی شریعت کو بچانے سے پہلے، اللہ کے قانون کو بچانے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کو بچانے سے پہلے یہ کوششیں فکر ہو کہ ہمارے اندر شریعت کیسے زندہ ہو، شریعت کو ہم زندہ کیسے کریں۔ پہلے شریعت کو زندہ کرنا سیکھے، پہلے نماز کو قائم کرنا سیکھے، پہلے اللہ کے احکام کو قائم کرنا سیکھے، پہلے جو ہے نکاح والا عمل اس کو آسان کرنا سیکھے، شراب کو آسان کرنا سیکھے، سود کو حرام جو اللہ نے قرار دیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، چغلی اور غیبت جو ہمارے اندر ہمارے شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، ہم اس چیز کو پہلے چھوڑ دیں، پہلے شریعت پہ عمل کرنا سیکھیں، ورنہ کس کی جرأت ہوگی کہ ہم شریعت پہ عمل کریں، ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں؟ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔
شریعت بچانے سے پہلے اس کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم شریعت پہ پہلے عمل کریں، پہلے ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں، نمازوں کو ادا کریں اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ جب ہم شریعت پہ عمل کریں گے، شریعت پر چلیں گے تو میرے بزرگوں اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری کسی بادشاہ نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے لیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اس دین پر شریعت پر عمل کریں، اس پر پیرا ہو، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے، نماز کو قائم کرے، اپنی اولادوں کو نماز سکھانے کی، نماز پڑھنے کی تاکید کرے کہ اللہ کا یہ احکام ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اگر یہ چھوڑ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھے اگر ہم اللہ کے قانون کو چھوڑیں گے، اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے، اللہ کے احکام کو چھوڑیں گے تو اللہ کی بات چھوڑنے کے بعد میرے بزرگوں پھر ان لوگوں کی بات ہمارے اوپر چلے گی جس کے ہم خلاف چلتے ہیں۔ جب اللہ کے احکام ہم سے چھوٹے گا تو پھر اس کے احکام چلیں گے جو اسلام سے دور ہے، جو اسلام کا دشمن۔ اس لیے ضرورت پہلے اسی بات کی ہے کہ شریعت بچانے سے پہلے اپنا ایمان بچائے، شریعت بچانے سے پہلے اپنا مذہب بچائے، شریعت بچانے سے پہلے اللہ کے احکام کو بچائے۔ اللہ کی طرف سے مجھے مدد ہوگی، نصرت ہوگی، اور جب ہم شریعت سے دور ہوں گے، اللہ کے احکام سے دور ہوں گے تو یاد رکھے دشمنوں کا غلبہ ہمارے اوپر ہوگا، دشمنوں کا غلبہ ہمارے اوپر ہوگا۔ آج ہر شخص ایک دوسرے پہ نگاہ ہے کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتے، فلاں امام صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ ایک وقت کی نماز اگر امام صاحب کی قضا ہو جائے تو ہر شخص کے نگاہ پر یہ سخت الفاظ نکلتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں امام صاحب نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک وقت نماز چھوڑنے پہ امام کے اوپر یہ سختی اور یہ بغاوت، میرے بزرگوں کو میں جو کہا کرتا ہوں کہ جتنی سخت نگاہ اور جتنی سختی ایک امام کے اوپر ہماری ہوتی ہے، اگر ہر گارجین کی اور ہر ذمہ دار کی یہ نگاہ اور یہ سختی اگر اپنی اولاد پہ کر لے تو کیا بتائیں کوئی اولاد بے نمازی ہوگا؟ جتنی سختی ایک امام کے اوپر ہے، ہر آدمی اپنی اولاد پہ یہ سختی کر لے، ایک بھی اولاد بے نمازی نہیں ہوگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی مذہب الگ نہیں ہے، ہماری شریعت اللہ نے خود قائم کیا ہے، اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی، اللہ کی شریعت ہوگی تو میرے بزرگوں پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں مٹانے کی کوشش اور فکر نہیں کر سکتا ہے۔ جب یہ اسلام اور جب یہ مسلمان چوکنے ہو جائیں گے، جب بیدار ہو جائیں گے، جب ہوشیار ہو جائیں گے تو دشمن چاہ کے بھی ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ شرط ہے ایمان پہ آئے، اللہ کے احکام پہ آئے۔ کیا صحابہ کرام کو دشمن سے لڑنے کے لیے، انبیاء کرام کو دشمن سے لڑنے کے لیے اللہ جو ہے 40 آدمیوں کی طاقت دیا کرتے تھے؟ کیا اسلام کے خلاف ہم لڑیں گے اللہ ہمیں 40 آدمی کی طاقت نہیں دے؟ ہمیں وہ قوت نہیں حاصل ہوگی، ہمیں وہ طاقت نہیں ملے گی۔ یہ ہرگز نہ سوچے کہ ہمارے تعداد کم ہے، مسلمان اس ملک میں کم بستے ہیں۔ میرے بزرگوں دکھاوٹ کے حساب سے مسلمان کم ہے، لیکن ہماری مدد اور نصرت کرنے والا کوئی زمین والا نہیں، آسمان والا ہے۔ ایک پرندے کے ذریعے پورے قوم کو اللہ برباد کر دیا۔ کہ اللہ ایک انسان کے ذریعے پورے ملک کو برباد نہیں کر سکتا، پورے ملک سے لڑنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام 300 تھے لیکن ہزاروں کے مجمع میں گھس کر فتح حاصل کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت بچانے سے پہلے شریعت پر عمل کرے، شریعت کو اپنی زندگی میں لائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، ایمان کو قوی کرے، پھر دیکھیے اللہ کی کیسی مدد ہوتی ہے ہمارے طرف۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔